بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزانہ اپنے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے انداز پر توجہ دینا ضروری ہے، کیونکہ غلط پوسچر آہستہ آہستہ جسم میں درد پیدا کر دیتا ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا اور بیٹھنا ریڑھ کی ہڈی کو ہمیشہ مضبوط رکھتا ہے۔ یہ عادت طویل مدت میں فائدہ دیتی ہے اور جسم کا توازن صحت کی بنیاد ہوتا ہے۔ کھانے میں نمک کی مقدار کو کنٹرول کرنا دل اور بلڈ پریشر کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ نمک آہستہ آہستہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کم نمک کے ساتھ بھی ذائقہ برقرار رکھا جا سکتا ہے اور یہ عادت صحت کو بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سونف کا باقاعدہ استعمال چہرے کے کیل محاسوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور جلد کی رنگت کو صاف اور نکھرا ہوا بناتا ہے۔ اگر کسی کے منہ کی بدبو کا مسئلہ ہو تو سونف چبانا ایک قدرتی منہ کی صفائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی مائکروبیل خصوصیات منہ کے جراثیموں کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سونف میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور بھوک کی شدت کو کم کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے، جس سے وزن کم کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سونف کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک چمچ سونف کو پانی میں ابال کر قہوہ بنایا جا سکتا ہے، یا اسے شہد اور مشروبات کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں کچھ آسان ٹپس بھی بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سفید کپڑوں کو دھوتے وقت اگر لیموں یا صفائی کا کوئی محلول استعمال کیا جائے تو کپڑے زیادہ سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صبح چند منٹ خاموش بیٹھ کر سانس پر توجہ دینا ذہنی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہ دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ یہ عادت ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے۔ یہ سادہ طریقہ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ زیادہ دیر تک جوتے پہن کر بیٹھنے کی بجائے کچھ وقت پاؤں کو آرام دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ جسم کے نچلے حصے کو بھی سکون چاہیے۔ یہ عادت تھکن کو کم کر دیتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے دوران زیادہ باتیں کرنے سے انسان کا ہاضمہ متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے توجہ بڑھ جاتی ہے۔ سکون سے کھانا بہتر ہوتا ہے اور یہ غذائیت کے بہتر جذب ہونے میں بھی مدد دیتا ہے۔ روزانہ ایک وقت ایسا ضرور رکھیں جب آپ مکمل طور پر ڈیجیٹل ڈیوائسز سے دور رہیں، کیونکہ یہ ذہن کو ریفریش کرتا ہے۔ مسلسل اسکرین استعمال کرنا تھکن بڑھاتا ہے، جبکہ وقفہ نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، جو انسان کلونجی کے 3 دانے دودھ میں ڈال کر پیتا ہے، اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ کیلے باقاعدگی سے کھانے سے آنتوں کی سوزش کم ہو سکتی ہے۔ اس سے نظام ہاضمہ صحت مند اور بہتر رہتا ہے
اور فوری توانائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ کیلے میں قدرتی شکر جیسے گلوکوز، فرکٹوز اور سکروز پائی جاتی ہے، جو انسانی جسم کے لیے آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ قبض کا شکار ہیں تو پکا ہوا کیلا آپ کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ یہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور آنتوں کی بھی صفائی کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو خواتین روزانہ بادام، اخروٹ یا مونگ پھلی کھاتی ہیں، ان میں کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ بادام جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں اور دل کے امراض سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ مچھلی کے تیل سے صحت کے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، خاص طور پر سردیوں میں۔ یہ جلد کو خشکی سے محفوظ رکھتا ہے اور بالوں کو مضبوط، چمکدار اور صحت مند بناتا ہے۔ یہ وٹامن ڈی کا ایک بہترین متبادل بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں رہنا پٹھوں کو سخت بنا سکتا ہے، اس لیے پوزیشن بدلتے رہنا چاہیے۔ یہ جسم کو متحرک رکھتی ہے۔ چھوٹی حرکت بڑا فرق لا سکتی ہے۔ تازہ ہوا میں گہری سانس لینا جسم میں آکسیجن کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور ذہنی سکون دیتا ہے، دماغ کو فعال رکھتا ہے۔ قدرتی ماحول ایک بہترین علاج ہے۔ دن میں کم از کم ایک بار ہلکی دھوپ لینا جسم کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ وٹامن ڈی فراہم کرتا ہے، یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ قدرتی روشنی ضروری ہے۔ ناظرین، اپنے روزمرہ کاموں میں توازن رکھنا ضروری ہے، کیونکہ زیادہ کام یا زیادہ آرام دونوں نقصان دہ ہیں۔ درمیانی راستہ ہی بہترین ہوتا ہے اور توازن زندگی کو آسان بناتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ زندگی میں سکون کیسے حاصل کیا جائے۔ اس بزرگ نے جواب دیا کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اس شخص نے اپنی عادت بدل لی اور لوگوں کی مدد شروع کر لی۔ کچھ وقت بعد وہ خود بھی ذہنی سکون محسوس کرنے لگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دوسروں کے لیے بھلائی کرنا اپنے لیے سکون لاتا ہے۔ ایک شخص حضرت ابن عباس کے پاس آیا اور بتایا کہ اسے گرمیوں میں بار بار پیشاب کی جلن ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، تربوز اور کھیرا زیادہ کھاؤ اور کھانے کے فوراً بعد پانی مت پیو۔ اس شخص نے عمل کیا تو اس کی شکایت دور ہو گئی۔ روزانہ صبح ہلکی ورزش جسم کو دن کے لیے تیار کرتی ہے، کیونکہ یہ خون کی روانی کو بہتر بڑھاتی ہے اور سستی ختم کرتی ہے اور توانائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ میٹھے مشروبات کی جگہ سادہ پانی یا قدرتی جوس لینا صحت کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ جسم کو صاف رکھتا ہے۔ یہ وزن کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کا تیل ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس میں مبتلا ہر مریض عموماً دل اور گردوں کے مسائل میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ ناظرین، سفر کرنے سے
جسمانی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، ذہنی مسائل جیسے تناؤ، اضطراب اور افسردگی میں بھی کمی آتی ہے۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں ان میں بعض دل کے امراض کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً بیٹھنے کی بجائے تھوڑی دیر چہل قدمی کرنا ہاضمے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ یہ معدے کو متحرک کرتا ہے۔ سادہ عادت بڑا فائدہ دیتی ہے۔ روزانہ کچھ وقت اپنے خاندان کے ساتھ گزارنا ذہنی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہ عادت تعلقات کو مضبوط بناتی ہے۔ خوشگوار ماحول صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اپنی خوراک میں تنوع رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مختلف غذائیں مختلف فائدہ دیتی ہیں۔ ایک ہی چیز بار بار کھانا مکمل غذائیت نہیں دیتا۔ زیادہ دیر بھوکا رہنے کے بجائے متوازن وقفوں میں کھانا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ توانائی کو برقرار رکھتا ہے۔ جسم کو کام کرنے کے لیے مسلسل ایندھن چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون بالوں میں تیل لگا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ زیتون کا تیل استعمال کر رہی ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کے تیل کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ مبارک تیل ہے، اسے کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی۔ بعد میں وہ جب خاتون بیمار ہوئیں تو انہوں نے زیتون کے تیل میں ادرک ملا کر مساج کیا اور بہت جلد صحت یاب بھی ہو گئی۔ روزانہ پانی کی مقدار کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جسم کے تمام نظاموں کو بہتر رکھتا ہے اور پانی کی کمی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ناظرین، زیادہ شور والے ماحول سے کچھ وقت دور رہنا ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے، کیونکہ خاموشی دماغ کو آرام دیتی ہے۔ ناظرین، اپنے نیند کے ماحول کو آرام دہ بنانا نیند کے معیار کو بہتر کرتا ہے، کیونکہ سکون دہ ماحول گہری نیند دیتا ہے۔ روزانہ کچھ وقت کتاب پڑھنا ذہنی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، کیونکہ یہ عمل سوچ کو وسیع کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔